اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ شمس الدین کلیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ علی احمد صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیرینہ مرید، خلیفہ اور پہلے سجادہ نشین ہیں۔ ایک بار حضرت خواجہ علی احمد صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ وہ چتوڑ گڑھ چلے جائیں اور وہاں جا کر سلطان علاؤدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو جائیں، کیونکہ ان کو ہفت کلیم کی بادشاہت عنایت کر دی گئی ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیر شریف سے روانہ ہوئے اور سلطان علاؤدین خلجی کی فوج میں جا کر بھرتی ہو گئے۔ ان دنوں سلطان علاؤدین خلجی چتوڑ کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت دیانت اور امانت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے، رات کے وقت اپنے خیمہ میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ سلطان خلجی نے کافی عرصہ سے محاصرہ کر رکھا تھا، مگر اسے قلعہ چتوڑ فتح کرنے میں ہمیشہ ناکامی کا سامنا تھا۔ چونکہ شاہی فوج نے کافی عرصہ سے میدان جنگ میں اپنے خیمے لگا رکھے تھے، طویل محاصرہ اور بارش کی کثرت کی وجہ سے خیموں کے رسے گل کر کمزور ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں ناکارہ بھی ہو گئے۔ اس بات کی اطلاع سلطان علاؤدین خلجی کو دی گئی تو سلطان نے فوری طور پر سود اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ شاہی حکم کی تعمیل میں شاہی کارندے ایک گاؤں میں پہنچے اور لوگوں سے کہا، سلطان کا حکم ہے فوری طور پر اس قدر سود فراہم کیا جائے کہ جس سے تمام رسے دوبارہ سے تیار ہو جائیں۔ بظاہر اتنی جلدی اس قدر سود کی فراہمی اور اس طرح ان سے رسے بنانے بہت مشکل اور ناممکن تھے، اس لیے گاؤں کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ مستجاب الدعات اور صاحب کرامات ولی اللہ تھے۔ ان کو شاہی کرندوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہو گیا، چنانچہ وہ گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شاہی کارندے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر آئے۔ گھر سے ایک ہنڈیا لے کر اس میں ایک سوت کی نلکی ڈال دی، پھر ہنڈیا کے منہ پر کپڑا باندھ کر ایک سوراخ سے نلکی کا سوت باہر نکال دیا، کچھ پڑھ کر دم کیا اور دعا مانگی۔ اس ہنڈیا کو لے کر شاہی کرندے کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور سوت کا سرا کھینچ کر جس قدر چاہو رسا بنا لو، انشاءاللہ سوت میں کمی واقع نہ ہوگی۔ شاہی کرندے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ دیگ یا ہنڈیا لے کر خوشی خوشی شاہی لشکر کی قیامگاہ میں پہنچے اور سوت کھینچنا شروع کیا۔ وہ سوت کھینچتے جاتے تھے اور رسے بناتے جاتے تھے۔ اس طرح بہت جلد ڈھیروں کے حساب سے رسے تیار ہو گئے۔ بے شمار لشکری اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے، وہ سب حیران تھے۔ بزرگ کی اس کرامت کی خبر سلطان علاؤدین خلجی کو بھی ہو گئی، چنانچہ وہ بذات خود اس جگہ پر آیا جہاں ہنڈیا سے سوت نکالا جا رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کرنے کے بعد ان شاہی کارندوں کو ساتھ لے کر پیدل ہی بزرگ کی خدمت میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہوا۔ قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کیا، حضور بہت زبردست مہم آن پڑی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی، میری فتح کے لیے دعا فرمائیے۔ بزرگ نے جواب دیا، جو کام میرے ذمے تھا وہ میں نے بفضل باری تعالیٰ پورا کر دیا۔ جس مقصد کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کے لیے خود تمہارے لشکر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ موجود ہے، یاد رکھو اگر وہ دعا کرے گا تو تمہاری فتح یقینی ہے۔ سلطان علاؤدین خلجی نے اپنے لشکر میں بزرگ کی موجودگی سے بالکل لا علمی کا اظہار کیا تو اس حقیقت شناس مرد بزرگ نے یوں فرمایا، دیکھو اس بزرگ کی علامت یہ ہے کہ ایک روز رات کے وقت تیز ہوا چلے گی، بارش اور آندھی کے باعث تمام خیمے گر جائیں گے، تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن اس بزرگ کا چراغ جلتا ہوا پایا جائے گا، اس کا خیمہ بھی قائم رہے گا، وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگا۔ اگر اس وقت تم آندھی اور بارش میں تھوڑی سی تکلیف کر کے اس بزرگ کے پاس جا کر
ان سے دعا کی درخواست کرو گے تو وہ ضرور دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر کار وہ شب آ ہی گئی۔ بارش کے ساتھ سخت آندھی ایسی چلی کہ خیمے گر گئے، جس سے تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو گئے۔ سلطان فوری طور پر اپنی لشکرگاہ میں ہر طرف پھرنے لگا۔ اسے دور سے خیمے میں جلتا ہوا چراغ دکھائی دیا۔ فوراً اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن مجید میں انتہائی استغراق کے ساتھ مصروف ہیں۔ سلطان دست بستہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے جب تلاوت کلام پاک سے فراغت پائی تو سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے سلام کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اور اس وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ سلطان نے معذرت کی کہ میں آپ کی قدر منزلت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے بعد دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے 3 کوس جا کر دعا کروں گا، انشاءاللہ تعالی قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین نے 3 کوس پر جا کر دعا کی۔ ادھر سلطان خلجی نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے مطابق قلعہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری۔ ناظرین کرام، بادشاہ ہندوستان مخدوم صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تجلیات آج بھی راز بقا کو فاش کر رہی ہیں۔ حضور کے دربار پر حاضر ہونے والے بے شمار حضرات اس حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ جہاں دیار صابر رحمت اللہ تعالی علیہ میں جلال کی کیفیات پتھر دلوں پر رکت طاری کرتی ہیں، وہاں جمالی ضیاء پاشیاں قلبی روحی قدورتوں کے اندھیرے دور کرنے کا موجب بھی بنتی ہیں۔ جہاں دنیاوی جائز حاجات حاصل ہوتی ہیں، وہاں ایمان کو خوب تقویت بھی ملتی ہے۔ مختصراً انوکھے کاموں کی طویل فہرست جو شمار میں نہیں لائی جا سکتی، ہر منہ سے نئے واقعات سنائی دیتے ہیں جو کہ یقیناً عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ رے چشم یار کی معجزہ نمائیاں، ہر ایک کو گماں ہے مخاطب ہمیں سے ہیں۔ دربار عالیہ کے سجادہ نشین سرکار سیدن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک پوسٹ ماسٹر تھا جس کا نام ظہور احمد اور رہائش سہارنپور میں تھی۔ اس کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعۃ المبارک کی نماز درگاہ صابر رحمت اللہ تعالی علیہ میں ادا کیا کرتا تھا۔ روزہ مبارک میں حاضری دیتے اور واپسی چلے جاتے۔ ایک دفعہ محکمہ ڈاک کے افسران بالا نے جمعہ والے دن پوسٹ آفس کے معائنہ کی تاریخ مقرر کر دی۔ جب بابو صاحب کو معلوم ہوا تو انتہائی پریشان ہوئے، کیونکہ ان کا یہ دن شرعی احکام کے علاوہ روحانیت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی مختص تھا۔ وہ درگاہ صابر رحمت اللہ تعالی علیہ پر حاضری کے انتظار میں ہفتہ کے 6 دن گزارا کرتے تھے، لہذا شدید کشمکش کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف بچوں کی پرورش کا ظاہری سبب تھا تو دوسری جانب عقیدت اور ایمان کا مسئلہ تھا۔ ساری رات تذبذب کا شکار رہے، عقل و عشق کے بیانات سنتے رہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بالآخر اس فیصلہ پر پہنچے کہ حضور صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مہربان ہیں، غیر حاضری ہوئی تو معاف فرما دیں گے، مگر دفتر نہ گیا تو وہ لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس طرح بیوی بچوں کی روزی کا بندوبست نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق بابو صاحب گھر سے تیار ہو کر دفتر کی جانب چل پڑے۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن پر سہارنپور سے روڑ کی جانے والی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ عشق نے عقل پر غلبہ پا لیا۔ حضرت اقبال نے ایک بار فرمایا تھا، بے خطر کود پڑا نارے نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ ناظرین اکرام، عشق عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ بابو صاحب کے ساتھ ہوا۔ تمام دنیاوی نفع اور نقصان بھول گئے۔ بابو صاحب دوڑ کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ حسب معمول کلیر شریف میں نماز ادا کی، درگاہ میں حاضری دی اور واپس سہارنپور آ گئے۔ گاڑی سے اتر کر سیدھے دفتر پہنچے۔ افسران معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ بابو صاحب قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک افسر نے آواز دی، فلاں رجسٹر لاؤ۔ بابو صاحب خود ہی آگے بڑھے اور کمرہ سے رجسٹر لے کر پیش ہو گئے۔ افسر اعلیٰ نے رپورٹ لکھی اور روانہ ہو گئے۔ افسران کی روانگی کے بعد بابو صاحب نے متحد عملہ سے دریافت کیا کہ معائنہ کیسا رہا۔ انہوں نے کہا، جناب سارا معائنہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کروایا ہے،
صبح سے شام تک آپ ہی تو ان کے ساتھ تھے، آپ نے ہی افسران کو خود کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ معائنہ کیسا رہا؟ جب رجسٹر کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا تو حیرت میں اضافہ نہ رہا، کیونکہ افسران کے تحریر کردہ بیانات میں بابو صاحب کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بابو صاحب سمجھ گئے کہ مجھ بدکار کا روپ دھار کر میرے آقا و مولا افسران کی خدمت اور معائنہ کرواتے رہے، اور میں خود ان کے درگاہ پر جمعہ شریف کی نماز ادا کرتا رہا۔ اسی وقت دوبارہ کلیر شریف روانہ ہو گئے اور درگاہ شریف میں زاروں قطار رونے لگے، سر جھکا کر سرکار کے احسان منانے لگے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہو؟ ہماری خطاؤں سے بڑھ کر تو نے عطا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔